بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ومع نجاسة غير مانعة إلا إذا خاف فوت الوقت بالجماعة وإلا ندب قطعهما والصلاة في ثياب البذلة ومكشوف الرأس لا للتذلل والتضرع وبحضرة طعام يميل إليه وما يشغل البال ويخل بالخشوع وعد الآج والتسبيح باليد وقيام الإمام في المحراب أو على مكان أو الأرض وحده والقيام خلف صف فيه فرجة ولبس صوب فيه تصاوير صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی نماز کے کیا چل رہے ہیں؟ اور نجاست کے ساتھ ایسی نجاست جو مانع نہیں، نجاست جو مانع ہے اس سے کم نجاست لگی ہو تو اس نجاست کے ساتھ نماز پڑھنی کیا ہے؟ ہو جائے گی مکروہ ہے۔ وہ مانع کنی ہے تو غیر مانع کنی کہتے ہیں تقدمہ بیانوہا، تقدمہ بابے ریاض نے ساڑی سن لو، وہ فرماندے نے مخففہ میں ربو سے کم تے مغلظہ میں درم کا اندازہ۔ یاد آیا؟ مغلظہ میں کنی معاف ہے؟ درم تو زیادہ ہو جائے تو ہونا کی ہے؟ فرض ہے جی۔ اور مخففہ میں ربو سے کم ہو تو معاف ہے، ربو تک ہو جائے تو ہونا فرض ہے۔ سنی واپس چلو، نجاست کتنے لگی ہوئے؟ برابر ہے کہ ہو اس کے مصلی کے کپڑے کے ساتھ یا اس کی جگہ کے ساتھ، بس۔ اچھا جی، اے نجاست مانع نہ ہوئے تے پھر بھی نماز مکروہ ہے بھی انہوں تونا چاہیے۔ وجہ کی ہے؟ اے دلیل ہی ہونا واسطے نکلنے کے خلاف سے، واسطے او تھلے ویکھو کہ یہ محض زہر ہوگی بطور علت قطع کے لیے نہ کہ کراہت کے لیے۔ ایک خروجاً علت بن دیئے بے نماز قطع کر دے بے کی کرے تاکہ خلاف سے نکلنا ہے نا بھئی ہمارے بھی بعض کے نزدیک ذرا بھی نجاست لگی ہو تو نماز ٹھیک نہیں ہے، تو کراہت کی علت نہیں ہے بنتی، یہ کراہت کی دلیل نہیں بنتی، یہ تو اصل دلیل بنتی ہے نماز پھر کیا کرے؟ توڑ دے، یہ دو کر دوبارہ نماز پڑھے۔ سمجھی ہوں بھئی یہ زہر ہوتی ہے بطور علت کس کے لیے؟ نماز ختم کرنے کے لیے، کیونکہ کہا جو ہے واسطے نکلنے کے کس سے؟ تو تھوڑی نجاست لگی ہو تو خلاف سے تو تب نکلے گا نا کہ نماز توڑ کر اس کو دوہیں دوبارہ نماز پڑھیں۔ اے مطلب دھیان کریں یار، واپس چلو۔ اچھا جی، نجاست کم لگی ہے تے نماز مکروہ ہے تو مطلب کی ہے بھی نماز توڑے تے کپڑے تے بدن صاف کر کے دوبارہ پڑھے، لیکن اللہ سنے ہی کیونکہ اللہ تاں نال جڑنا ہے جو مولوی جی پچھلے دا مانا ہے کرنا ہے تاں بھی جدوں نجاست تھوڑی لگی ہے نا تے پتہ لگا ہے نماز وچ تے یا نماز تو پہلا تے اے بے نماز پڑھنی انج کر کے مکروہ ہے، لہذا انہوں کی کرے؟ ان نماز توڑے تے تو کے دوبارہ نماز پڑھے۔ ہاں اگر مجبوری ہو کیڑی؟ مگر جب کہ خوف کرے وقت کے فوت ہونے کا، وقت نہ رہ گیا بھی جے کر نماز توڑ کے کپڑا یا بدن تو کے دوبارہ پڑھے گا تو نماز فوت ہو جائے گی۔ تیار کرے جی، یا خوف کرے جماعت کے فوت ہونے کا، جماعت نال نماز پڑھتا ہے پیسی تو دوبارہ جماعت کوئی نہیں ملنی، سنیں پس اس وقت پڑھتا رہے نماز، پڑھے نماز اسی حالت کے ساتھ، اسی ہن ایتھے آ گیا جی مقابلہ، ایک پاسے پہ نجاست غیر مانع، ایک پاسے وقت تے جماعت، اس لیے کہ نماز کو نکالنا نماز کے وقت سے حرام ہے، جڑا سانو احساس ہی کوئی نہیں۔ نماز کو نماز کے وہ جان کے پتر ناراض نہیں ہونا، سانو عادت پئی ہے پاکستانیاں نو نماز سانو اہمیت پتہ ہی کوئی نہیں، کمنی نہیں لگدی۔
ہوئے میری توبہ بہنا پہ ایک ہی حرام ہے اور جماعت جڑی ہے مؤکدہ ہے یا کی ہے واجبہ ہے جی دو گلاں نے نا بے وقت دے فوت ہونے دا خوف ہے تے ہن نماز کرنی وقت تو حرام ہے ایک پاسے وے کہ نجاست غیر مانے اون دے نال پڑھو تے مکروہ ہے کراہت دا تے حرام دا مقابلہ آ گیا تے کراہت نو اختیار کرے حرام کم نہ کرے دوسرے پاسے وے مکروہ ہے تے ایک پاسے وے جماعت جڑی وہ مؤکدہ ہے تے یا واجبہ ہے لہذا اس نو ترجیح دے اس نو ایشا بس و الا توجہ کرا جی یار وگرنہ یعنی اگر نہ خوف کرے فوت ہونے کا جی اگر تو مندوب ہے نماز کا قطع کرنا کیا ہے مندوب ہے نماز توڑ دے تے دوبارہ وضو کو جگہ تو کے تے پھر کی کرے نماز دوبارہ شروع کرے او وضو ہوندا ہے وے او تھاں دھونی سو توجہ کرے جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مقصد کیڑا قول لا یحلو جتھے ہوندے حدیث بھی لا یحلو کی اندہ اس قول دا قضیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا یحلو کا قضیہ وجوب قطع للاکمال ہے وجوب قطع جتھے حدیث ہوندی نا بھی وہ تھوڑی جی نجاست ہوت کی کرن ختم کر دے وہ اکمال کے لیے ہے یعنی قطع واجب ہے کس کے لیے اکمال کے لیے نفس صلاۃ کے لیے نہیں ہے جی احتیاط کریں جی وہ اتنے پوری جو گل نکل کونی کی پڑھ دیں پھر اچھا جی او دھیان کرو او واسطے خروج الا اذا خاف فوت ہن توجہ کرے جی ظاہر اس کا یہ ہے کہ یہ بات کہ منتفی ہو جائے گی کراہت اس وقت جے کر وقت تنگی ہے تو کپڑے دھون جائے تو وقت نکل جائے گا تو ہن نماز پڑھ لوے کہتے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب پھر نجاست تھوڑی جی لگی تو کراہت کوئی نہیں کراہت کیونکہ مجبوری بن گئی ہے لیکن آدھے نے وہ شے یعنی اتوں تو یہ گل پتہ لگی وہ اللہ نال اصلاح کیتی ہے نا لیکن وہ شے کہ فائدہ دیتی اس شے کا مصنف کے غیر کی کلام وہ کیا ہے وہ کراہت ہے کیا ہے بھی ہن بھی کراہت ہے وے لیکن ایک کراہت اختیار کیتی ہے تے حرام کولوں بچے ہے اور ارتکاب کراہت کا اس وقت یہ اخف الضررین کے ارتکاب سے ہے دو نقصان نے نجاست نال نماز پڑھو تے کراہت تے جے نماز توڑ کے واپس آؤ تے نماز فوت ہو جاندی دونوں پاسے نقصان ہے تے جڑا خف ضرر ہے کون نجاست نال نماز اس کا ارتکاب کیا سمجھا گئی اور وہ شے جو ذیلی میں ہے وہ یہ ہے مناسب ہے یہ کہ توڑ دے کس کو نماز کو سنیں جب کہ ہو وقت میں وسعت بہرحال جب تنگ ہو اس حیثیت سے کہ فوت ہو جائے گی اس سے اذا تخففا جی جب کہ کیا کرے گا تخفیف کرے گا وتودع اور وضو کرے گا جی تخفف کا مطلب ہے وہ نجاست نا تھوڑی بھی اس نے تخفیف کرنی ہے بھی دھونی ہے وہ دھوے وضو کرے تو پس بے شک نماز پڑھ لے اسی حالت کے ساتھ اس لیے کہ ادا مع کراہت اولا ہے قضا کرنے سے سمجھ گئے ہو اور حکایت کی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہو یتخفف یتودع وان خرج الوقت لأن المقصود من الصلاة الخشوع لہذا فلا یفوتہ کیونکہ نجاست لگی نا تھوڑی جی ان خود ہی لگی رہے دی تو ان چس نہیں رہنی لہذا اس خشوع کو فوت نہ کرے لہذا نماز انہیں گلا کی بے اے نماز توڑے وقت نکل جائے تاہم کپڑے تو کے صحیح وضو کر کے تو کی کرے نماز تک خشوع نہ نماز پڑھ لے بلے بلے بابے اپنے دلائل نے پائی انہیں کیونکہ مقصود صلاۃ سے کیا ہے
خاشعون تو خشوع تا ہونا جے خودکتی نہ لگی تے یہ تو خودکتی لگی ہے بغیر نجاست لگی پتہ نماز دا کی بنیا اچھا جی او فوت الجماعت او فرمایا خلاصہ میں جب ہو مولوی زین ایسی حالت کے ساتھ کہ فوت ہو جائے گی اس سے جماعت جب دوبارہ کپڑے دھون گیا یا بدن پس اگر ہو ایسی حالت کے ساتھ کہ پا لے گا جماعت اخرى تو پس بے شک کیا کرے نماز کو اور کپڑے یا بدن دھوئے اور اگر نہ پائے جی کیڑی شے یا خوف کرے وقت کے نکلنے کا تو اب گزرے اپنی نماز پر سمجھ گئے واپس چلو جی اور مکروہ ہے نماز سیاب البدلہ میں کس میں اے سیاب البدلہ کیڑے ہوتے ہیں جی بے کسر با سکون دال موجمہ کپڑا ہے کہ نہیں حفاظت کی جاتی میل کچیل سے اور کپڑا ہے ممتحن اجڑا عام استعمال چ پائی دا کام شام وچ وہ جتھے مطلب انہوں بھی دھیان نہیں کری دا استعمال والے کپڑے انہاں وچ نماز پڑھنی کی ہے بعد نے اے تعریف کیندی صوب البزلہ دی بھئی جڑے عام استعمال دے کپڑے جنہاں وچ میل کچیل مٹی چھٹی لگی رہندی پلیت نہیں ہو پاک ہو بعض نے کہا ہے کہ بعض نے اور تعریف کی تھی سیاب البزلہ دی بعض نے کہا کہ سیاب البزلہ وہ کپڑے ہیں کہ نہ جائے ان کے ساتھ کبرا کی طرف اگر کسی محفل شافل جانا ہوئے ہیں اور ساس سورے نو سلام کرنا ہوئے اچھا دھیان کرو بھائی بھائیوکرہ ہو میں نے پہ ہو بھائی کہ وہ کپڑے جو کبرا کی طرف نہ جائے انہوں وہ گال دوبارہ اور دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رجل کو فعلا ذالکا کیا اس نے یہ انہیں میلے کچیلے کپڑے پائے پہڑے یہ نماز پڑھے پہ فرمایا خبر دے تو مجھے او ارائیتا خبر دے تو مجھے اگر بھیجوں میں تجھ کو بعض الناس کی طرف تو کیا گزرے گا تو اپنے انہی کپڑوں میں انہیں چلا جائے گا کہا جی نہیں تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے یہ کہ تزین کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اخرجہ عبد الرزاق من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سنیں ہی او ویکھو وَيُكْرَهُ اچھا جی سیاب البدلہ الظاہر یہ کراہت کیڑی ہے جیسا کہ باہر میں اور کوہستانی میں ہے کہ کراہت بوجہ فعل کے ایک مسئلہ سنا جے بڑا جی کراہت بوجہ فعل کے ہے ان اشیاء میں اور پچھلے کام آئے نہیں جی یعنی نماز کا واقعہ کرنا ان میں نہ کہ نماز مکروہ ہے اور جلابی میں یہ ہے کہ نماز مکروہ ہے بسبب نفعال کے کوئی گل پلے پئی اے کوستانی وچ کہ اے جڑے کم نے اے سیاب البزلہ یا او نجاست مانع نال نماز پڑھنی یا او اخباسین نو ڈک کے نماز پڑھنی نجاست دے قریب پڑھنی ارد غیر وچ پڑھنی اڑ پیچھے چیزاں آئیاں جی علامہ کوستانی میں تو یہ ہے کہ کراہت ان اشیاء کے فعل میں ہے نماز بالکل ٹھیک ہے نماز نہیں مکروہ اے جڑے کم کیتے سو یہ مکروہ سو لیکن الجلابی میں یہ ہے کہ نماز مکروہ ہوگی ان افعال کے سبب سے سمجھ گیا کہ نہیں فرق بے نماز مکروہ ہے خود چونکہ نماز میں چھپائے گئے نا سارے جی اور مکروہ ہے کہ حالانکہ وہ مکشوف الراس ہو پگڑی ٹوپی ہے اس دے باوجود کیا کیتا انہیں ننگے سر پڑی سو ایک ہی ہے کرا دی وجہ تکاسلن لے ترک الوقار انہیں سستی کیتی ہے تے وقار نو چھڑیا ہے اس واسطے مکروہ ہے جی سنیں او تکاسلن وَإِنْ فَعَلَهُ اسْتِخْفَافًا كَفَرَ نَعُوذُ بِاللَّهِ الْحَفِيظ افادہ فی الشرح امداد الفتاح وچ اور چلو جی کوئی گل نہیں جی اے استخفاف ہے جی امامہ سونے دی سنت ہے
ਟੋਪੀ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇਸਤਿਖਫਾਫ ਛੋੜੋ ਜੀ, ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਕੁਫਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੋਹੀਨ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਤੋਹੀਨ ਕੀ توہین کفر. نعوذ باللہ الحفیظ افادہ فی الشرح. امداد الفتح بھی ہے نا کھول اتوں ذرا کھول کے بعد نشان لا چلے نا جی، اتوں نقل کیتا نا جی. اور پیچھے ویکھو گے مگر تذلل کے لیے اور تضرع کے لیے، عاجزی اور تذلل کے لیے کیا ہے تو پھر یہ کیا ہے اجازت، پھر مکروہ نہیں. اور فرمایا تجنیس میں اور مستحب ہے اس کے لیے، یہ مستحب ہے اس کے لیے، یہ مستحب ہے. اور وَيُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ بِهِ عُلِمَا، رد قول اس کا جس نے کہا ہے کہ بے شک وہ عند قصد ذالک خلاف الاولا، کہ بھئی جنا کہنا کہ اگر اس کا قصد ہے نا تذلل اور تضرع کا تو اب ننگے سے نماز پڑھنی مکروہ نہیں لیکن خلاف اولا ہے. ان دا رد ہو گیا ہے کہ تجنیس ویسے کہ اگر تذلل واسطے پڑھے تو الٹا اس طرح مستحب ہے کی کر کے ننگے سر. اچھا جی، بابے ریاض نے پتر ذرا گل سنو. فرمایا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہیں شافی لیکن جڑیاں گلاں کٹھیاں تو کٹھیاں نے. فرمایا جلال سیوطی رحمہ اللہ نے اختلاف کیا علماء نے خشوع، بے خشوع کیڑی شے وے، پیچھے بھی ترائے آئے سن بے خشوع کیا وہ اعمال قلب سے ہے جیسا کہ خوف، یا اعمال جوارے سے ہے جیسا کہ، یا کہ عبارت ہے کس سے، بے تین دو میں گلاں ہوں جی. بے اندر خوف ہوئے تو جوارے دا سکون ہوئے. قال الرازی الثالث اولا، اے تیسری صورت اولا ہے کہ خشوع دوواں دا نہ ہے، خشوع او سونے فرمایا سی بے جے دے اندر سکون دے دے اعضاء بھی سکون کر دے. یاد ہے پیچھے او تو پتہ لگتا ہے کہ مجموع ہے جی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ خشوع قلب میں ہے تو جدو دل وچ خشوع ہوئے گا تو باہر اپنے آپ نور چمکے گا. اور ایک جماعت من السلف سے ہے کہ خشوع فی الصلاۃ، سکون فی الصلاۃ ہے کہ یہ. اور علامہ بغوی نے فرمایا ہے خشوع قریب ہے خضوع کے، ایک خضوع ہوندا ہے، خضوع تے خشوع کی آپس وچ قریب نے، مگر یہ کہ فرق ہے خضوع بدن میں اتوں آرام کرنا ہے خضوع ہے تے خشوع بدن اور بصر میں اور آواز میں، بدن بصر صوت سارے جڑے نے انہاں وچ کی ہوے، انہاں وچ انسانیت ہوے، ایک ہی خشوع ہے تے بدن وچ سکون ہوے تے کی ہے یہ خضوع ہے. قریب ہیں جی. واپس چلو اور شرح پڑھ لو نا. عن علی رضی اللہ تعالیٰ نظر آئی، یہ اس سے ہے جو تائید کرتا ہے اول کے اترائے صورتہ سا نا کہ خشوع اعمال قلب سے ہے. علماء نے اختلاف کیا ہے تو آپ کا قول اس پہلی صورت کی تائید کرتا ہے، اور وعن جماعت اور قول بغوی یہ دوسری صورت کی تائید کرتا ہے. سنیں نا کیونکہ قول جماعت کی ہے خشوع کندے وچ ہاں تے علامہ بغوی دی گل بھی جی سنیں. اچھا جی ہن واپس چلو. اور مکروہ ہے کیڑی شے، کھانے کی موجودگی میں ایسا کھانا کہ میلان کرے طبیعت مسلی کی کھانے کی طرف. کھانا حاضر ہے تے طبیعت بھوک لگی میلان کر رہی ہے تے ہن کی کرے، بھئی کھانا چھڈ کے نماز پڑھے تے سارا دھیان کدھر رہے، اے نماز اللہ 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 اللہ. باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لا صلاۃ بحضرت طعام، اے لا نال نفی کمال دیے کہ نہیں کامل نماز کھانے کی موجودگی میں، اور نہ ہی نماز کامل اس بندے کی کہ وہ کے مدافعت کر رہے ہیں اس سے اخبسان، انہوں بولو براز تنگ پہ کر دیں کہ نماز پڑھ لیں پھر یہ تسلی نہ لیٹرین جمعہ گا.
یہ بھی سونے فرمایا ایک ہی یہ ٹھیک نہیں ہے جی، یہ نماز صحیح نہیں جی، مطلب سیدنا نبی کامل نہیں ہے، رواہ مسلم۔ اچھا جی، ایک سوال کا جواب، اور وہ حدیث جو ابو داود شریف میں ہے، سونے فرمایا کہ نہ مؤخر کی جائے نماز کھانے کے لیے نہ کسی اور شے کے لیے۔ ایتھے سونے فرمایا کہ حضرت طعام کی موجودگی میں نماز کوئی نہیں، تو فرمایا نماز مؤخر نہ کی جائے۔ کہتے ہیں یہ حدیث محمول ہے نماز کی تاخیر پر نماز کے وقت سے، نماز کے اے ان دونوں دے محمل علیحدہ علیحدہ ہو گئے، محمل حمل دی جگہ با وجہ سری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے کیڑا سنو، سونے دا وضاح فرمان کہ جب رکھ دیا جائے تمہارا شام کا کھانا اور قائم کر دی جائے نماز تو پس ابتدا کرو شام کے کھانے کے ساتھ اور نہ جلدی کی جائے حتیٰ کہ فارغ ہو جائے اس سے۔ جی اے مراد سونے دی رواہ الشیخان، اور محض حکم دیا گیا ہے کھانے کو مقدم کرنے کا تاکہ نہ چلا جائے خشوع بسبب اشتغال اس کے فکر کے کھانے کے ساتھ۔ جی بھوک لگی سخت تو کھانا پیا تو ہن ادھر توجہ جا رہی ہے تو لہذا جڑا خشوع وہ چس نہیں رہی جی، سنیں اس لیے حکم دیا کہ کیا کرو پہلے کھانے کھا لو۔ اور شام ہے نا بھی روزہ رکھا ہے تو ہن بھوک لگی ہے، یا دن سارا دن کام کیتا ہے تو شام ہو گئی تو کھانا آ گیا، ادھر جماعت بھی کھڑی ہو گئی تو وہ قیمت صلاۃ تو کی کرو کھانا کھاؤ تاکہ وہ جڑی کلیا ایک پڑھنی ہے نا ایک تو سردی ہو جائے، اتنے 27 دے ثواب ایک بھی نہ ہوئی، سارا خشوع خراب ہو گیا تو کی ہویا جی؟ سن دے ہو اس گل نو سمجھو بلا ہوے۔ ادھر ویکھو مولوی جی، او اذا وضع پیچھے او لا صلاۃ کہنا پہ او پیچھو او تو کرو بحضرت طعام، یعنی طعام بھی کہڑا ہوئے لکھا نہیں تو بول چاہا مبابک حلال کھانا اپنا یا کسی دعوت دیتی۔ سنو بہرحال جب ہو کھانا غیر کا اور نئی اجازت دی اس نے اس مصلی کو تو ہون بھوک دے باوجود کھانے دے باوجود نماز پڑھے گا تو لا تو کرا ہو، کیوں کو اجازت نہیں دیتی؟ سمجھ آئیے؟ میں کہتا ہوں جزمی بات یہ ہے کہ لازم ہے اس پر یہ کہ دور ہو جائے وہ کھانے سے، وہ تو پر آگا پیچھے ہو کے نماز پڑھے دور ہو کے جی۔ مثلا بھی انہیں آکھا بھی کھانا جڑا ہے نا شام دی نماز تو بعد ہے تو ایک بندہ بہر جب پہلو کھانا نہیں ہوتے دے نہیں پہ فور کی کر پاویں جنی مرضی بھوک لگی۔ اچھا جی سنی گل یمیل و تب تب بھی میلان کرے، بہرحال جب کہ نہ میلان کرے طبیعت کدھر تو ہن کھانا بے شک 26 پیا وہ تو کجیا ہے تو نال نماز پڑھے تو ہن بھی کراہت کیونکہ میلان ہی کوئی نہیں۔ اور حکم نماز کے توڑنے میں عند ذالک اس وقت جیسا حکم ہے جب کہ نماز پڑھے حاملا نجاستن کلیلتن۔ اج ہن پڑھیا مسئلہ تھوڑی نجاست لگی ہوئے تو وقت ہوئے تو نماز تروڑ کے تو گندگی تو کے نماز پڑھے، ایویں کدے کھانا آ گیا تو بھوک جڑی نے ساری توجہ ادھر چلی گئی نماز توڑ دے کی کرے پھر نماز پڑھے۔ سمجھیو گل؟ اے دیکھ لو اے من خلق الانسان ضعیفا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا، اللہ دے سامنے کھلوتا ہے تو ساری توجہ کدھر چلی گئی روٹی وال، تو ہن نماز توڑ لے تو روٹی کھا لے پھر نماز پڑھے۔ آئے وہ میرے ہو یارو نہ منو گل تے آکڑ جاؤ۔ اچھا جی لا صلاۃ بحضرت طعام بڑا پہ اے لا نال نفی کیڑی شے دیو نہیں، نماز کاملہ طعام کی موجودگی میں، وہ طعام کے ارادہ رکھتا ہے مصلی اس کے بیڑا غرق کرنے کا اور کھانے کا۔ یار
قضا فی الشرع. اچھا جی محمول ہے لا تاخیر ہم وقت ہاں جی. اور یہ دوسری حدیث سی جیسا کہ حمل کیا اس کو کمال نے اور حمل کیا اس کو ان کے غیر نے اس صورت پر کہ جب اس کی طبیعت خواہش نہیں کرتی. اے جڑا نا سونے فرمایا نماز کو کھانے کے لیے مؤخر نہ کریں. بعض آنکھیں دا مطلب اس حدیث دا ہے کہ کھانے دی خواہش نہیں تے میں خام خواہ لیٹ کر دو ایک کام بے نہ کرو. اور حدیث پاک دا وضع شاء احدکم ایک لفظ میں اذا قدم العشاء جب پیش کر دیا جائے تمہارا رات کا کھانا تو پس ابتدا کرو کس کے ساتھ؟ پہلے اس سے کہ پڑھو تم نماز مغرب کی. ایتھے وضاحت آ گئی جی. اور نہ جلدی کرو تم اپنے کھانے سے. سنیں یہ بھی عموماً بھی روزہ رکھا ہوا تھا جی. چلو جی. اور مکروہ ہے ہر اس شے کی موجودگی میں جو مشغول کر دے دل کو. ہر ایسی شے جیڑی دل نو مشغول کرے ان دی موجودگی جو نماز پڑھنی. جیسا کہ زینت جیسا کہ بے انج دی اپنی خوبصورتی کرنی. بڑے بڑے کپڑے ویکھی رکھنے جی. ایک ہی ہے اور اس شے کی موجودگی میں جو مخل ہو کس کے ساتھ جیسا کہ لہو اور لعب. سنیں ہی ایشا من توجہ کرے جے. اسی لیے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے سے نماز کے لیے ساجن. یہ بالہر والا تھے ساج کی وضاحتی یعنی دوڑ کے ہونا. جب نماز کے لیے تو نس کے نہ بلکہ کس طرح وقار نہ لاؤ. سنیں سوال جمعے واسطے تو حکم ہے فسعو الی ذکر اللہ. آندے نے فسعو دا مانا ہے نہیں بے نس پونے واہ ٹکرا ماریو اوتھے مرادے بھی ان کام چھڑ کے بیٹھ چھڑ کے تے وقار نہ ٹر پو. اور نہیں ہے یہ مراد امر بالسعی للجمعہ کے ساتھ بلکہ مراد ذہاب بالسکینہ والوقار ہے. یعنی سمجھاندے پہ جے جڑا فسعو نہیں گا ان دا مطلب یہ نہیں بھی کی کرو بلکہ ذہاب سکینہ اور وقار کے ساتھ یہ مراد ہے جی. او بے خود روم او بالذا اہل کراہت الصلاۃ مع ما یشغل البال و یخل بالخشوع کہ جیڑی شے بھی خراب کرے اندے ہوندا کی نماز مکروہ ہے. بالہر والا بات تصویریہ یعنی وہ ساج دی تصویر کی ہے نس کے. ولم یکن ذالک یعنی ساج بالہر والا نہیں مراد بالامر فی قول تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اور بل الذہاب یعنی بلکہ مراد ساج سے ذہاب بالسکینہ والوقار ہے جی. ہن سمجھا گئی جی. ایت دی تفسیر بھی نال آ گئی بھی مراد ہے بھی سکون نہ لاؤ جی. جماعت کھلوتی ہو تا میں نسنے دی اجازت نہیں اور شخصیت گندی لگ دی ہے. چلو جی. اور اسی طرح مکروہ ہے شمار کرنا آیتوں آج کا جمع ہے آیت کی. آیت کی ہوندی ہے ایک جملہ اندازہ لگایا ہوا قرآن سے او جندہ ابتدا تے انتہا ہے. ایتا ہے کہ کون قرآن شریف پتہ ہے یہ جملہ میں نے زیادہ قائم نہیں بے جملہ اندازہ لگایا ہوا اول تے آخر عنوان نے کی آیت. اور بولا جاتا ہے بمانا علامت بھی ایک گنیا کی نے سنیں. اور ویکھو وَقَذَا يُكْرَهُ عَدُّ الْآيَةِ برابر ہے کہ مجبور ہو اس گرنے کی طرف یا سنیے ایتا نہیں گرنیا پوٹیا تے. اور برابر ہے کہ ہو نماز کیڑی جیسا کہ نقل کیا اس کو فقی ابو جعفر رحمہ اللہ نے. اچھا جی اگلی گل
اور شمار کرنا تسبیح کو، شمار کرنا تسبیحاں گننیاں، اور قول مصنف علیہ رحمہ کا بالید، ہاتھ نال گننیاں ایتاں تے تسبیحاں، یہ قید ہے واسطے کراہت ایتیں گننے کے اور واسطے تسبیحاں گننے کے، دونوں دی قید ہے۔ ایتاں گننیاں کندے نال؟ پوٹیاں تے، تسبیحاں گننیاں، اے مطلب ہے۔ یہ کن کے نزدیک ان دا بھی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف ہے واسطے صاحب رضی اللہ عنہ ماں کے پیچھے بیان نزدیک مکروہ نہیں جی۔ انہاں کسی نے بدن جڑا نا سارے عبادت مشغول ہو گیا جی۔ اچھا اے جڑا اگے جو نا بیان یکون او تھلے کے نکا جملہ، یہ تصویر ہے عد مکروہ کی، بھئی جڑا مکروہ شمار کرنا کیویں میں اے تصویری بائیں طور کے ہو یہ تے گرنا یا تسبیحاں بے قبض الاصابع کی، اے دے دیکھو ایک انگل بند کیتی، دوجی بند کیتی، تیجی چوتھی پنجویں، یا بند کر کے کھولی دوجی کھولی، اے بھی انج کر کے جی سنی۔ اور نہیں مکروہ غمز پوروں کے ساتھ ان کی جگہ میں، پوٹے اپنی جگہ رہن تے انہاں نوں جڑا نا جی اے انگوٹھا بھی نال ہے، اے مطلب ہے کہ پوٹے اتھی رہن، صرف تھوڑا تھوڑا نپ کے نا عشاء ایک انگلی بھئی وہ جڑا پڑھنے نے کلمے صلاۃ تسبیح آ رہی ہے 1 2 3 ہو گئے 1 2 3 انج کر کے، اے بھی اپنی جگہ رہن، اے غمز ہے، اے بھی مکروہ نہیں، اے انج کر کے کرنا انج کر کے یا ان انگلیاں کھولنی ہے بند کرنی ہے، اے بھی کیے اے مکروہ ہے جی، اپنی جگہ تے رہن تے پھر مکروہ نہیں جی۔ اور نہ ہی احصاء بالقلب، دل کے اندر شے کا اندازہ لگانا کنا ہو گیا ہے، اور دل تو مراد دماغ بے شمار کیتی رکھنا، اتفاقاً کہ اگر ایتاں گنیاں نے کندے وچ تصور وچ اے کیے مکروہ نہیں، جیسا کہ اپنی تسبیح کا عدد کس میں صلاۃ تسابیح میں، صلاۃ اور وہ معلومہ ہے کنیاں ہیں، سنیں بھی اے بھی کیے مکروہ نہیں۔ اور زبان کے ساتھ سبحان ربی العظیم 1، سبحان ربی العظیم 2، سبحان ربی العظیم 3، وباللسان مفسد اتفاقاً، اگر زبان نال گنیا تے۔ اور نہیں مکروہ یہ گننا نماز سے باہر صحیح میں، نماز بعد بچا گنج کیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شک سارا محلہ پہ ویکھے جی، سمجھے جی۔ او ویکھو بے دھیان نال میرے یارو، یہ تصویر ہے عد مکروہ کی، محض مقید کیا ہے کس کو؟ ایتوں کو، اور لے واسطے اشارہ کرنے کے طرف اس بات کے کہ شمار کرنا غیر ما ذوکرہ کا وہ مکروہ ہے بالاتفاق۔ ایتاں تے تسبیحاں گننیاں انہاں وچ اختلاف ہے، امام صاحب نزدیک مکروہ ہے، لہذا اور کچھ ہے گنی جی، اٹھ کے آ کے ایک رکعت کو کر لیں، دوسری رکعت فرج کر لیں، اے بالاتفاق مکروہ ہے، جیسا کہ عنایہ میں ہے، یعنی باقی چیزاں گننیاں اگرچہ ہو احصاء بالقلب کے ساتھ تامی کیے، جیسا کہ وہ متبادر ہے اس لیے کہ یہ مشغول کر دے گا بندے کو مقصود سے۔ مقصود کیڑا؟ نماز میں خشوع و خضوع، ولا الاحصاء بالقلب، ولا اتنے تو سوال ہوں گے دل تو اشرف ہے تو وہ گننے تو لگ گیا تھا، مقصد سارا خشوع خضوع ہے دل چ، انہوں سے گنتیاں تو لا دیتا تو کام ہی سارا خراب ہو گیا۔ نہ کہا جائے کہ قلب اشرف ہے، پس فینزہ ہو، پس تنزیح کی جائے دل کی شغل بالعد سے۔ تسی آتے دل نال پیا گنے رجی کو نہیں، گالی ساری دل دی ہے جی، سنیں تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ شغل اس کا اندہ شغل الاصابع ضروری ہے، کہ دل کا مشغول ہونا انگلیوں کے ساتھ مشغول ہونے کے وقت کیا ضروری ہے، پس دل تو مشغول ہے ہر حال پر، یہ نہیں ہے کہ صرف انگلیوں پر گنے کہ دل مشغول نہیں ہوگا، کیونکہ دل دماغ حاضر ہونا ہے تو پتہ لگنا ہے 2 3 ہو جانے کے بغیر ویسے ہی پتہ لگ جانا ہے، پس مشغول ہونا دل کا فقط یہ اولا ہے دل کے مشغول ہونے سے انگلیوں کے ساتھ۔ اور سنے ہی بھی انگلیاں تے گنا گے تو دل بھی نال مشغول ہے، انگلیاں تے نہ گنیے کلے دل نال مشغول گنیے تو ہن ادھا کم ہو گیا نا، اے وجہ جی۔ اور جائز ہے قائل کے لیے یہ کہ کہے کہ بے شک مشغول ہونا دل کا
انگلیوں کے مشغول ہونے کے وقت یہ مشغول ہونا دل کا عقل ہے اپنے آپ سے درا حالے کہ اکیلا ہو، کیونکہ جب انگلیاں تے گنا گے تو ہن دل دی توجہ اتنی زیادہ نہیں ہوے گی، جس لیے نہیں تو پھر دل تے زور دینا پینا دماغ تے، تو پس ہو جائے گی اکثر اس کی مشغولیت واسطے سمجھنے معنی کے اور واسطے فراغت کے مناجات کے لیے، تو پس ہے یہ اولا بے دل نو مشغول نہ کیتا جائے۔ اور فرمایا فخر الاسلام نے کہ عمل کیا جائے دونوں کے قول کے ساتھ مضطر میں، وہ جڑا مجبور ہے نا وہ کر لے تے جنوں دی مجبوری نہیں وہ نہ کرے جی۔ اچھا جو آکھے سے نے ہیا معلوماتن و ہیا بصلاح تسبیح کیے معلومات مولی حمزہ دے استاد جی میں تو پتہ کونی ہے گی تو بابے نے پتر میں سارے تن لکھ کے سنا دینا جی۔ روایت کی اصحاب سنن نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو انہم کو، یا عمّا اے میرے چچا جان، کیا نہ عطا کروں میں آپ کو 10 خصلتیں، تن میں 10 تحفے دیا، جب آپ کریں گے یہ تو بخش دیے جائیں گے۔ ہن سنے جے گناہ گنے 10 قسم دے جی، اے نہیں 10 تحفے، بخشش کر دی جائے گی آپ کے گناہوں کی، پہلے گناہ اور کنے ہو گئے 2 ہو گئے، پہلے تے آخری واجیہ، نئے گناہ اور پرانے گناہ، خطان گناہ اور آمدن گناہ، صغیرہ گناہ اور خفیہ گناہ، اور فرمایا کہ چچا جان آپ کو میں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر وہ آپ کریں گے تو 10 قسم دے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 10 قسم دے 10 اول گناہ نئے، خاتان، آمدن، صغیرہ، کبیرہ تے خفیہ تے اعلانیہ، وہ کیڑے نے؟ سونیا فرمایا یہ کہ پڑھیں آپ 4 رکعتیں، پڑھیں ہر رکعت میں فاتحۃ الکتاب اور سورت، یہ تیرا طریقہ لکھا انجے، پس جب فارغ ہو جائے آپ تو فارغ ہو جائے تو قرات سے چچا جان پہلی رکعت میں، اور تو کھڑا ہو تو پڑھ تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ۔ کیا مجھ کنا ہو گیا؟ پھر رکوع کریں آپ، پس پڑھیں آپ اسی تسبیح کو، اور حالانکہ رکوع کرنے والے ہوں 10 مرتبہ، کنا ہو گیا؟ پھر اٹھائیں آپ اپنے سر کو رکوع سے، پس پڑھیں آپ 10 مرتبہ، پھر آپ جھکے سجدہ کرتے ہوئے، پس پڑھیں 10 مرتبہ، پھر اٹھائیں اپنا سر سجدے سے، پس پڑھیں اس کو، پھر سجدہ کریں، پس پڑھیں آپ اس تسبیح کو۔ بھول گئے؟ پھر اٹھائیں اپنا سر سجدے سے، پس پڑھیں اس تسبیح کو 10 مرتبہ، پس یہ 75 ہو گئے ہر رکعت میں۔ سنیا جی اے طریقہ ہے، اسی ہوئے کہ سنا تو بعد 10 باری تو پھر دوجے سجدے تو بعد اٹھ بینے ہیں، وہ جناب اسی پڑھ دیں کہ کوئی دیکھ نہیں پڑھی اینج کی اور طرح جی میں پڑھی اینج نہیں، یہ جڑے اسی پڑھ دیں نا وہ ایک سنا تو بعد 15 باری تے رکوع وچ جان تو پہلا 10 باری کھلو کے 5 باری، سنیں کھلو کے 5 باری، پھر رکوع وچ جا کے تو اٹھ کے 20 باری، پھر سجدے وچ جا کے 10، سجدے کو اٹھ کے 10، پھر سجدے وچ 10، 30 باری وہ ہو گیا۔ اینجے جی یہ وے کہ کھلو کے قرات تو بعد سمجھی 15 باری ہے تے پھر دوسرے سجدے تو بعد 10 باری تے پھر اٹھنا ہے۔ جی دھیان کرو جی، سونیا فرمایا تفعلوا ذالک، کریں آپ یہ 4 رکعتوں میں، 4 رکعتیں انج پڑھنی ہیں، اگر طاقت رکھے آپ یہ کہ پڑھیں اس کو ہر دن میں 1 مرتبہ تو کرو،
پس اگر نہ کریں تو پس ہر مہینے میں ایک مرتبہ، اگر نہ کریں تو ہر سال میں ایک مرتبہ، اگر نہ کر سکیں تو اپنی پوری عمر میں ایک مرتبہ۔ سنیں اخرج ابو داود، ابن ماجہ والحاکم والطبرانی والبہقی والبغوی، حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی اے گل فرمایا امام منذری نے تھوڑا تبصرہ کر دینے، امام منذری نے فرمایا اور ترغیب والے کہ تحقیق نکالی حدیث صلاۃ تسبیح کی امام ترمذی ابن ماجہ نے ابو رافع مولا رسول اللہ سرکار کے آزاد کردہ غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اے جناب عبداللہ بن عباس سے وے، اور فرمایا امام ترمذی نے یہ حدیث غریب ہے۔ کن کی روایت سے؟ ابو رافع کی حدیث سے غریب ہے، عبداللہ بن عباس والی سند سے نہیں۔ یہ نہیں کہ ابو رافع ضعیف راوی ہیں اور صحابی ہیں، وہ نہیں، تلے بھی جڑی سند بلا تھی۔ اور شرح مشکات میں ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا اختلاف کیا کہ اس حدیث کی تصحیح میں، پس تصحیح کی اس حدیث کی ابن خزیمہ نے، امام حاکم نے، اور حسن کہا اس کو ایک جماعت نے، اور کہا کہ یہ حدیث، اور اسات کی ہے ابن جوزی نے اس حدیث کے ذکر کرنے کے ساتھ کس میں؟ موضوعات میں۔ اور فرمایا جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ صلاۃ تسبیح مرغب فیہا ہے، اس میں ترغیب دلائی گئی ہے۔ سونے فرمایا نہ پڑھو ہر روز، ہفتے، مہینے، سال، عمر۔ مستحب ہے یہ کہ عادت بنائے بندہ اس کی ہر وقت کا مطلب روزانہ ایک باری پڑھے، اور نہ تغافل ہو، نہ غفلت کرے اس سے، نہ ہو۔ باقی وہ مسئلہ سمجھو، مسئلہ پیچھے رکوع سجود میں تسبیح کا ذکر نہیں آیا، پھر تسبیح کس وقت؟ جڑی پہلے تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم تو سبحان ربی، اور ابتدا کرے رکوع میں سبحان ربی العظیم کے ساتھ 3 مرتبہ، اور سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ 3 مرتبہ، پھر پڑھے تسبیحات مذکورہ، تسبیحات۔ اچھا جی، عرض کی جناب عبداللہ بن مبارک کو سونیو اگر بھول گیا بندہ اس نماز میں، اور تسبیحیں تو پوریاں پڑھ لیاں، اونج سجدہ صاحب پہ گیا کسی غلطی تو اگر بھول گیا بندہ اس نماز میں تو کیا تسبیح پڑھے سجدہ صاحب میں بھی 10 2 سجدے ہیں نا، اتنے بھی پڑھے؟ آپ نے فرمایا نہ، محض یہ 300 تسبیحیں ہیں وہ پوریاں ہو گئی ہیں، اور 75 چوکا ایوٹ ہو گیا جی، اتنے جو ہے اعتراض جی، تو فرمایا یہ 300 اس تو بعد نہیں پڑھنی ہے، اس تو ود نہیں پڑھنی ہے۔ اور سنی گل، اچھا جی، اور مکروہ ہے، تو جو کرو ہے، اور مکروہ ہے کھڑا ہونا امام کا سارا محراب کے اندر، سارا محراب کھلو جائے، ایک ہی ہے مکروہ ہے، نہ کہ کھڑا ہونا اس کا محراب سے باہر اور سجدہ اس کا کس میں، اے نہیں مکروہ۔ اچھا جی، محراب نو محراب کیوں آندے نے؟ اوے آ جڑا محراب ہے نا، اے نہیں وہ مطلقاً اندر پھر ہے، تو تا اندر بڑے مولوی نام رکھا گیا اس کا محراب، اس لیے کہ مولوی جنگ کرتے ہیں نفس اور شیطان سے، کھڑے ہونے کے ساتھ محراب کی طرف کہندے نال جنگ تاں نا محراب، او حرب دی جگہ، او ہتھیار رکھنے دی جگہ، سنیں تے اوتے مولوی کھلو کے سارا کچھ کیتی اگاں منہ کیتا نماز، اور منہ کیتا لوکی کندے وچ محراب وچ کھلو کے سارے کم۔ باقی یہ مکروہ کیوں اتنے کھلونا، یہ کیوں مکروہ ہے؟ کراہت واسطے مشتبہ ہو جانے حال کے قوم پر، اور جب تنگ ہو مکان، پیچھے نمازی کھلوتے نے جگہ نہیں، ہوں خام اندر کھلونا پیندا ہے، ورنہ پہلی صف ختم ہوتی تو پیچھے نمازی باہر چلے جان گے، اب فلا کراہتا، وہ سمجھ آ گئی جی، اگر وہ اندر انہوں کریے تو پیچھے ایک صف اور بن جائے گی تو بندے پورے آ جان گے، تو پھر فلا کراہتا۔ پھر
اچھا جو ویکھو لا قیام خارجہ یہ محترز بقولی بجملت ہی ہے نا، وہ سارا اندر چلا گیا، ان دی وجہ کی کراہت دی کہ لوکاں دے حال مشتبہ ہو گیا کہ امام کی کرے نہ پیا، نماز پڑھے نہ پیا اور کی کرے نہ پیا، با وجہ اشتباہ حال کے کس پر توجہ کرا جی، پس اگر منتفی ہو جائے کی تو منتفی ہو جائے گی کراہت، یہ تعلیل ہے جماعت کے لیے، وہذا تعلیل ہو لے جماعت، جدو امام جماعت کرانی ہے اور ویسے کلا کھلو کے پیا پڑے جماعت دے وقت اگر آواز اچھی آ رہی ہے تو ان دے نال مقتدیاں تے اشتباہ کوئی نہیں، لہذا اندر کھلو جائے، کیونکہ اصل دیکھے جائے کہ دلیل کی ہے، دلیل ہے بھی اشتباہ پیندا ہے، پتہ نہیں امام کی کر رہے ہیں، تو جدو پتہ لگ رہا ہو کی کر رہے تو ہون کراہت کوئی نہیں، اے مطلب جی یہ میں مسئلہ ہمیں دس دینا ایک باری بھی جہاں بھی مطلب اڈیاں اندر ہو مکروہ ہوگی وہ پلا ہوئے جی تو اشتباہ ہوئے تو پھر تو ہے بھی، لیکن اج کل سپیکر تو نماز ہوتی جمعے کی ود تو ود، تو باقی تو نمازاں پیچھے نے جی، تو جمعے کی یا عید کی نماز سپیکر لگا کوئی اشتباہ ہوتا کسی سے کوئی اشتباہ نہیں جی، سپیکر بند بھی ہوئے تو بھی آواز آ رہی لوگ اس آواز نال پہ چلتے ہیں جی، تو اس دلیل نو ویکھو وہ مسئلہ ہے، متن صرف یہ نہ لکھے اور امام کا کھڑا ہونا محراب میں کی ہے، وہ پیچھے مکروہات ہیں نا، ایک یہ مکروہ ہے جی، جس لئے نہ اے بجملت ہی نال ہے نہ اے شرع نال ہے، جڑے حضرت صاحب پر صرف پڑھنا فی الارض بیچ زمین کے نری نور الزہا اس وقت یہ کوئی سمجھ رہے نا کہ یہ تو دلیل پڑھی تو پتہ لگا بھی وجہ کراہت کی ہے، وجہ ہے کہ اشتباہ، تو جے اشتباہ نے تو کراہت کوئی نہیں، یہ ہن تسی اس نو سمجھا نہیں سکتے جنہیں صرف نور الہدیٰ پڑھی ہے جی، وہ تقریباً پتہ نہیں دلیل ہوندی کی ہے جی، اے مجبوری ہے جی، ان میں سے بھی یہ تعلیل ہے ایک جماعت کی، پوری ایک جماعت نے تعلیل کی تھی کیڑی بے اشتباہ ہے تے مکروہ ہے، تے جے اشتباہ نہیں تے اور جنہ تعلیل بیان کی تھی نا ان میں سے فقی ابو جعفر ہندوانی بھی ہیں، سنیں ایک تعلیلی ایک توجیہ ایک دوسری گئے ہیں اکثر اس بات کی طرف بے پورا امام اندر کھلوے مکروہ کیوں ہے، علت تشبہ باہل کتاب ہے، کیا اس لیے کہ وہ خاص کرتے تھے اپنے امام کو بے مکان وحدہ اور تشبہ کرنی ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے، اس وجہ سے مکروہ ہے، لہذا ہونے حالت مشتبہ ہوئے یا نہ ہوئے کی ہے، لیکن اگو سنو نا بڑے حمام فرماندے نے یار گلاں تے سر رکھن تے لیکن آخر این تے ساڈے کولوں نہ گزر کے جاؤ، سانو بھی گل کرنے دا حق تے ہے نا جی، اور بحث کی ہے اس میں کمال نے بائیں طور کہ امام کا امتیاز تو شرعاً مطلوب ہے کہ کوئی نہیں، بے امام اگے ہوئے کہ نہ ہوئے بے پتہ لگے امام کیڑا ہے، یہ تو شرعاً مطلوب ہے نا، ہن سنو اور غایت اس کی جو یہاں ہے وہ ہونا امام کا ایک خاص مکان میں ہے نا، کیڑا محراب، اور ہونا اس کا ملتین کے اتفاق سے وَيَكُونُ مِنْ اتفاق الملتین کیڑی کیڑی او ساڑھے اسلام تے او عیسائی بے جڑنا مذہب یہودی بے عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت اے ملتین نے نا بعض احکام میں تے کوئی عرض نہیں کہ جو چیزیں شرن کٹھی ہو جائیں کوئی عرض نہیں، علاوہ ازیں اہل کتاب خاص کرتے تھے امام کو مکان مرتفع کے ساتھ، تے تو مکان مرتفع کوئی نہیں مکان، لہذا یہودیاں نے تشبہ بندی ہی نہیں، کہ نہ کیا ابن حمام نے فرمایا فتح القدیر والے بابا محقق الاطلاق انہاں کہے کہ یہ تشبہ بندی ہی نہیں، اس واسطے کہ او اچا کھڑا کر دینا اپنے امام نو، اے اچا نہیں ہے گا اے نیواں ہے، لہذا تشبہ والی وجہ ہے ہی نہیں، اوہی وجہ ہے کہ اجتباع والی، تو جے اجتباع ہے تو کی کہ جڑا نا تشبہ تو یہ اجتباع نہیں تھے، اے گل خلاصہ نکلیا بھی ایویں نہ تس دیو بھی جے کی ہوئے اجتباع پھر مکروہ ہے، تو اجتباع نہیں ہوندا کیونکہ اچھی آواز نال پڑھ رہے ہیں تے سپیکر بھی لگے رہن جی سمجھا جی، اے شاباش، اور کھڑا ہونا امام کا، اچھا جی
اور کھڑا ہونا امام کا مکان پر، کس پر؟ بے قدر ذراعن، ایک ذراع کے اندازے پر، معتمد پر۔ اے دیکھو امام دی تھاں پورا ذراع اچھی ہے تے پہلی صف دی تھاں اینی نیوی ہے تے پیچھے پھر صفا ساریاں جی، اے اینا امام اچھا ہوئے تے کی ہے؟ ذراع دھیان کرے جی، بے معتمد ایو گل ہے، اینا اچھا، اس تو کھاٹ ہوئے تے بولو۔ اور روایت کی گئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہ رجل وسط کے قد کے برابر، درمیانے قد ہے جڑا بندہ ہے نا، وہ درمیانے قد والا 5 فٹ ہوتا ہے، 4.5 فٹ، اینا اچھا ہوئے تے پھر مکروہ، اس تو تھلے ہوئے تے۔ ایک روایت آپ کو یہ بھی ہے جی، اور اختیار کیا اسی کو شمس الائمہ حلوانی نے، لہذا ان ذراع اگر اچھا ہوئے تے مکروہ نہیں ہے۔ سنے ہی شمس الائمہ حلوانی کا یہی اختیار ہے کہ ایک ذراع جنہ نہیں، کنا درمیانے قد والا بندہ، چلو جی توقیر لے لو، درمیانے قد والا جڑا بندہ ہے نا اونا اچھا ہو جائے، مولوی سہیل لے لو جی، بے اینا اچھا ہوئے تو پھر مکروہ، اس سے کھاٹ ہوئے تو پھر اے دوجی روایت آگئی جو سنے ہی۔ اچھا جی اسی طرح ان پڑھ لو ایک منٹ، اگلا مسئلہ پڑھ لو۔ اور کھڑا ہونا امام کا زمین پر وحدہ، امام نیواں تے مقتدی قید ہے دونوں مسئلوں کے لیے، پس منتفی ہو جائے گی کراہت امام کے کسی ایک کے کھڑے ہونے کے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی ایک کھڑا ہو جائے نا نال اچھی تھان تے یا تے پھر ٹھیک ہے جی، باقی جیسے مرضی کھلو جانا۔ یہ کیوں ہے؟ واسطے نہج کے دونوں کاموں سے، بے امام نیواں تے مقتدی اچے، امام اچا تے مقتدی دونوں کو منع ہے جی۔ اسی کے ساتھ وارد ہے اثر، اسی کے ساتھ اخرج ابو داود بلفظ، جب امامت کرائے رجل قوم کو، پس نہ کھڑا ہو مکان عرفہ میں مقتدیوں کے مقام سے۔ اور نظر آئی حدیث، اے حدیث ابو داود شریف کہ جب امام کسی امامت کرائے نا تو او دوجے نیوے تے آپ اچا انج نہ کرے، اے حدیث اے اچھی ہونی دی جی، تے بے دونوں سے جنہ منع کیے گا۔ ہوں مسئلہ دیکھو جی، اور دھیان کرو وہ بلا جی، ہاں بے قدر ذرائن، یہ اعتبار کیا سترے کے ساتھ، سترہ کم از کم کتنا ہوتا ہے؟ بعض نے کہا وہ کہ واقعہ ہو جائے اس کے ساتھ امتیاز، اینا اچھا ہوئے کہ پتہ لگے امام اچھا ہے تو مقتدی اے ذراع تو کاٹنا بھی ہو جاتا ہے، 1 فٹ ہوئے تا بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، بہی وارد الاسرو، یعنی نہج کے ساتھ وارد ہے کی اثر، پس نہج جو ہے نا وہ امام کے اونچے ہونے سے وارد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا یہ کہ کھڑا ہو امام کسی فوق شے پر اور لوگ کیا اس سے خلفہ ہو، خلفہ کا مطلب ہے یعنی اسفل من ہو، خلف نہیں کہ پیچھے، یعنی اسفل من ہو، لوگ اس تو نیوے ہون۔ سنیں اخرج دار قطنی من حدیث ابو مسعود انصاری جی قذافی شرح۔ اور نہیں تے جڑا دوجا ہے نا بے امام نیواں تے مقتدی اچے، اور نئی ذکر نہج ثانیہ میں، ثانیہ کیڑا؟ امام، اس تے باقاعدہ بھی دلیل کو بھی حدیث پاک نہیں ہے، امام اچا مقتدی نیویں ایک حدیث ہے، ابو داود دی بھی دار قطنی دی بھی دوسری کوئی نہیں، لیکن سنیا جے اور ظاہر اس کا یہ ہے کہ وارد ہے اثر اس کے ساتھ، اور علت بیان کی اس کی شرح میں کیڑی بائی طور کے مسئلہ ثانیہ کیڑا امام ان دے وچ مسئلہ ہے کہ ازدراء بالامام، امام کی توہین ہے، ازدراء او گرانا شے نو، ان دے امام دی کی ہے اے توہین ہے جی، لہذا پس مکروہ ہے کس پر؟ اور روایت کے امام طحاوی نے عدم کراہت، کیوں اس میں نیواں کرنے میں تشبہ کوئی نہیں ہے، اچا کرنے میں تشبہ ہے، وہ خانیہ میں فرمایا کہ اسی پر عامت المشائخ ہیں کہ نیواں ہوئے تو ہن چونکہ تشبہ کوئی نہیں لہذا کراہت بھی کوئی نہیں۔ فرا مکروہ ہے
حاجی صاحب کے لیے یہ کہ خاص کریں اپنے آپ کو ایک جگہ کے ساتھ مسجد میں کہ نماز پڑھے اسی جگہ میں. حضرت صاحب دا مصلی ہوتے بچاؤ. وجہ کی ہے ایتھے کیوں؟ اس لیے کہ اگر کرے گا مولوی رمضان یہ کام اکو تھان تے نماز پڑھے گا تو ہو جائے گی نماز اس جگہ میں تباہ. یہ ان تبھی شے بن گئی. اور عبادت جب ہو جائے اس طرح تبھی تو ہے سبیل اس کا ترک. پھر وہ عبادت چھڑ دیو. جس لیے عبادت طبیعت بن جائے نا خشوع خضوع نہ رہے نور نہ رہے انہوں چھڑ دیو. اے نہیں کہ نماز چھڑ دیو بچ جاؤ. اسی لیے مکروہ ہے روزہ رکھنا ہمیشہ کیونکہ پھر طبیعت بن جاتی ہے. پسر کی کھادا شامی کھانا بس. پھر وہ جڑا بھی روزہ رکھا ہے تو طبیعت بھوک لگی ہے تکلیف ہوئی ہے وہ گل ہی ختم ہو گئی. ایک عادت بن گئی ہے جی. نقلہ السید عن الحموی سنیں. اور نجاست غیر مانع کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہے مگر جب کہ خوف کرے وقت کے فوت ہونے کا یا جماعت کے فوت ہونے کا. اگر یہ خوف نہیں رہے گا وگرنہ مندوب ہے قطع کرنا دونوں کا. ان دونوں نہیں ہے گیاں. قطع کرنا کس کا؟ نماز نو قطعہما ہمانی قطعہا. سنے جی تمہارا غلطی ٹھیک کیتی نہیں کون کیتی ہما ہی ہے لیکن ہاں ہے نا. اور نماز عام کپڑوں میں ایک ہی ہے. اور مکشوف الرأس اور صلاۃ پیچھے. اور نماز ننگے سر نہ کہ تزلل اور تضرع کے لیے. اور کھانے کی موجودگی میں میلان کرے طبیعت اس کی طرف. اور وہ شے جو مشغول کر دے دل کو اور مخل ہو خشوع کو. یہ سارے کام کی نے. اور گننا ایتوں کا اور تسبیح کا ہاتھ کے ساتھ. اور کھڑا ہونا امام کا محراب میں یا مکان پر یا زمین پر وحدہ. جی